اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ استاد جی یہ رکوع ہو نہیں گیا تھا استاد جی؟ آج وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ سے پڑھنا تھا، یہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم۔ نہیں، یہ ریکارڈ نہیں بھیجا تھا۔ اچھا یہ ریکارڈنگ والا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے استاد جی، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ میں سنا تھا، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ پچھلی دفعہ یہ بات آئی تھی کہ ہماری مقدار کافی ابھی باقی ہے، تو یہ ہے کہ جو ریکارڈ شدہ سبق ہے اس میں سے ہم ہلکا پھلکا دیکھ لیا کریں گے، اور بقایا کو جو اگلے دو رکوع ہیں زیادہ فوکس ہم ان پہ کیا کریں گے۔ تو میں نے اسی نیت سے یہ تھوڑا جی سا ٹھیک ہے جی جی۔ استاد جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کوئی اگر موبائل سے ساتھ کنیکٹ کر لیں۔ اچھا ٹھیک، تھوڑی دیر چیک کریں ایک دفعہ، اگر آواز پھر گڑبڑ ہوئی تو جی ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ میں نے یہ بتایا تھا اس قالت امرأۃ عمران، یہ امرا عمران سے کون مراد ہے؟ جی استاد جی آپ نے فرمایا تھا دو اقوال ہیں اس میں، جی حضرت مریم علیہ السلام کے والد بھی ہو سکتے ہیں، جی اور ایک دوسرے حضرت عمران تھے اس سے پہلے، ہاں وہ عمران، بیچ میں کافی آپ وقفہ فرما رہے تھے کہ تقریباً 1500 سال کا جی زمانے کا جو فرق تھا ان دونوں کا، دونوں مراد ہو سکتے ہیں اس سے۔ اب یہ عمران کون تھے جو پہلے والے تھے؟ عمران بن ماسا غالباً، ماسان، ماسان، جی ماسان، یہ حضرت مریم کے والد تھے، جی جی۔ ٹھیک ہے جی۔ سیدن و حصورا و نبیا من الصالحین، سیدن و حصورا و نبیا من الصالحین، یہ حصور کا کیا معنی ہے جی؟ روکنے والا یا روک رکھنے والا، جی اپنے آپ کو روکنے والا۔ ہاں، یہ ایک سیگا کون سا ہوگا جی؟ بچنے والا، یہ سیگا کون سا ہوگا؟ فائل، ہاں اس میں فائل نہیں، کوئی اور ساتھی بتائیں جی۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہوگا، مبالغے، اس میں مبالغے۔ ہم محصر یا محصر کی اصطلاح ہم نے حج میں پڑھی ہے نا جی، آپ نے فقہ میں پڑھی ہوگی۔ محصر حج کے دوران جس شخص کو کسی عذر کی بنا پر روک دیا گیا ہو، اور محاصرہ کا لفظ ہے، اردو میں مستعمل ہوتا ہے، اور حصور مبالغے کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو روکنے والا، یہاں سے مراد خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکنے والے، حصوراً۔ جی اگلا رکوع وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ،
ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین. اصطفا کی یہ کون سا صیغہ ہوگا جی مدثر صاحب؟ ان اللہ اصطفا کی جی یہ واحد مؤنث مخاطب بن جائے. نہیں، واحد مؤنث مخاطب نہیں. اقبال صاحب آپ بتا دیں. جی واحد مذکر مخاطب نہیں، مخاطب نہیں، غائب ہے نا جی. اصطفا صیغہ تو اصل میں اصطفا ہے. کاف جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی، یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے. مفعول بہ کی ضمیر ہے یہ استاد اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے چن لیا، تو یہ تجھے جب کہا جا رہا ہے تو یہ مخاطب نہیں ہوگا. ہاں نہیں، دیکھیں چننے والا، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اصطفا چننے والا کون ہے جی؟ یہ چننے والا اللہ ہے. اللہ ہاں تو پھر اصطفا یہ جس کو چنا گیا وہ مخاطب ہے اصطفا کی. صفا سے مراد چنا ہوا نہیں استاد جی؟ صحیح. پھر یہ چنی ہوئی. غائب کا ہو جائے گا. جی جی، ماضی مفرد مذکر غائب. ہاں جی. اصطفا، اصطفا یستفی استفاء. یہ باب کون سا ہوگا جی؟ باب افتعال جی. جی معاف کیجیے گا ذرا میں کچھ کہا تھا وہ جی جی ٹھیک. تھوڑا سا. باب افتعال، باب افتعال کی جو تا تھی وہ کدھر ہے یہاں پر جی؟ وہ توئے میں بدل گئی. ہاں جی، فا میں جو صاد ضاد طا ظا والا قانون تھا، صاد ضاد طا ظا والا قانون، جی. اس میں یہ شک تھی کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے میں صاد آ جائے، کوئی ان حروف میں سے آ جائے، تو تا کو طا سے بدل دیا جاتا ہے. تو یہ اصطفا اسی سے تا سے طا ہوگا. اچھا جی، اس کا ترجمہ دیکھیں جی اس آیت سے. اقبال صاحب آپ ترجمہ اس کا کریں. جی استاد جی. ترجمہ اس رکوع میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفا کی آپ کو چن لیا ہے، وطہرا کی اور آپ کو پاک کیا ہے، واصطفا کی اور آپ کو برگزیدہ کر دیا ہے، علی نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر. جی یا مریم اقنتی اے مریم تو فرما برداری کر لی ربی کی اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کرو، برکائی اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جی. ذالک اقنتی، اقنتی کون سا صیغہ ہوگا جی؟ جی امر کا جی امر، واحد ٹھیک ہے امر حاضر ہے. جی، مؤنث حاضر ہے نا. مخاطب امر حاضر واحد مؤنث کا صیغہ ہے نا جی. امر حاضر واحد مؤنث. ہاں، اس کا مذکر کیا آئے گا جی؟ اس کا مذکر اعلیٰ خان صاحبہ. جی اقنت، اور جمع مذکر اقنتو. اچھا دیکھیں، اقنتی لربک، قنوت کس کو کہتے ہیں جی؟ قنوت اقبال صاحب، قنوت کس کو کہتے ہیں؟ ہم دعائے قنوت، صحیح فرما. جی ہم بولتے ہیں نا. عاجزی کو کہتے ہیں استاد جی. ہاں، قنوت جو ہے نا جی، اسی کو عاجزی کو، خشوع خضوع کو کہا جاتا ہے. اور نماز کے بعد میں ایک تو یہ معنی ہے اس کا، اور ایک معنی اس کا طول قیام بھی ہے. مدد ماں. طول قیام.
یہ ہم نے دوسرے سپارے کے آخر میں پڑھا تھا نا، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. یہ قانت یہ اسی سے ہے نا، صفت قنوت. تو ایک معنی اس کا طول قیام، لمبا قیام کرنا، اور ایک معنی اس کا انکساری خشوع. جی یہ معنی ہے اس کا. تو یہاں دیکھیں اقنتی لربک، اپنے پروردگار کے لیے عبادت میں لگی رہو، بس جدی اور سجدہ کرو. تو یہ عبادت کی حالت اور سجدے کی حالت یہ تو نماز کی حیات میں سے ہی ہے، ایسے ہی ہے جی. یہ من حیات الصلاۃ ہے، نماز کی حیاتیں جتنی ہیں ان میں سے ہی ہے. آگے پھر مقرر فرمایا ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں. تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے جی؟ رکوع پر زیادہ زور دیا. تو یہ تو جماعت کے ساتھ نماز کا حکم ہے. ہاں جی، رکوع پہ. ہاں آپ کی یہ تو جی ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں پھر یہ جماعت عورتوں کی ہو جائے گی. جماعت عورتوں کی. اس زمانے میں ہو سکتا ہے جی، اس زمانے میں ہو سکتا ہے استاد جی، جس طرح اسلام کے ابتدائی دور میں عورتیں مسجد جاتی ہاں تھیں. ایک توجیہ مفسرین نے لکھی ہے، رکوع مطلب جو رکوع کرنے والے ہیں لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک علیحدہ شکل میں نہیں چلیں، بلکہ ان کے ساتھ مل کے چلیں. اور یہ نظام کو اس میں ظاہر کیا گیا کہ ان نظام زندگی میں ان کے ساتھ چلیں، اوامر میں منہیات میں. اور جو عقل کو لگنے والا جو سیدھا سیدھا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس زمانے میں جس طرح مختلف لوگوں پر نماز کون سی فرض تھی، کون سی فرض تھی کسی پر، تو یہ بھی احتمال ہے کہ لوگوں میں ہاں رکوع فرض نہ ہو اور کچھ لوگ رکوع کرتے ہوں اور کچھ نہ کرتے ہوں. تو حکماً یہ فرمایا گیا کہ ورکعی مع الراکعین، جو رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو نماز کی حالت میں، سجدہ اور قیام کے ساتھ ساتھ. اچھا سر، یہ یا جو ہے رب یا مریم اقنتی واسجدی ورکعی، یہ یا تانیث ہے؟ جی بالکل، اچھا امر کے سیغے میں آیا نا، یہ اسی طرح ہی آتا. صحیح. جی ایک منٹ. اچھا جی، یہ آگے دیکھیں جی، اقبال صاحب آگے ترجمہ ذرا جلدی سے. اقبال صاحب آپ ترجمہ کر رہے تھے. یہ غیب کی خبریں ہیں نوحی جو وحی کی جاتی ہیں الیکا آپ کی طرف. ہاں نوحی، وما کنتا، یہ اور نوحی تو ہی، نہیں تھا لدئی. نوحی ہی جمع متکلم ہے نا جی، ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف. ہم وہی. ہم وہی کرتے ہیں الیکا آپ کی طرف. وما اور نہیں کنتا تو تھا لدیہم ان کے پاس، اذ جب یلقونا وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنے قلموں کو، ایہم کہ ان میں سے کون یکفلو کفالت کرے مریم کی. وما کنتا اور تو نہیں تھا لدیہم ان کے پاس اذ یختصمون جب وہ جھگڑتے تھے. ہاں جی اذ قالت، دیکھیں اقبال صاحب، اذ قال، ہاں یہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، اقلام قلم کی جمع ہے. یہ وہ قلمیں جو تورات وغیرہ لکھنے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے وہ مراد ہیں یہاں پر، اور بطور قرے کے ان کو وہ ڈال رہے تھے. اور یہ جو جملہ ہے وما كنت لديهم، وما كن آپ ان کے پاس نہیں تھے، پھر وما كنت لديهم اذ يختصمون آپ ان کے پاس نہیں تھے. یہ جو جملہ ہے یہ اظہار کس چیز کا ہے؟ یعنی
جو نفی کی جا رہی ہے آپ کی عدم موجودگی کی، یہ علی سبیل التحکم ہے منکرین کے اوپر، جو منکرین وہی ہیں کہ اس نے گویا کہ اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی ہے، نعوذ باللہ، اور یہ واللہ عالم باتیں کہاں سے گھڑ کے لے آتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ ایک طرح کا اتمام حجت ہے کہ آپ تو کہیں بھی نہیں تھے جس وقت کی آپ خبریں دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو کئی موقعوں پہ استعمال کیا، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا، اسی طرح وما كنت بجانب الطور وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، تو اس جیسے جتنے الفاظ ہیں یہ علی سبیل التحکم اللہ کی طرف سے جو منکرین کے اوپر اس بات کو زور دینے کے لیے ہیں، جو وحی کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ یہ یختصمون کا صیغہ ہے، یہ کون سا باب ہے جی؟ حالہ صاحبہ آپ بتائیں۔ جی باب افتعال، ٹھیک ہے۔ اختصم یختصم، اس کو ہم اور کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یختصمون، ہاں نہیں وہ تو تا کو تو بنا کر، جی تا کو تو بنا کر، یختصمون، نہیں، ہم نے ایک قانون پڑھا تھا عین کلمے والا قانون، باب افتعال کے قوانین میں سے ایک آخری قانون تھا کہ اگر یہ حروف جو گزرے تھے اس وقت، یہ بتایا گیا تھا صاد ضاد قا ظا اور یہ سین شین وغیرہ، اگر یہ باب افتعال کے عین کلمے میں آ جاتے ہیں تو باب افتعال کی جو تا ہے وہ اس حرف کی جنس کر کے آپس میں ان کا ادغام کرنا جائز تھا، تو ہم تا کو سواد کر سکتے ہیں، میں نے ابھی دیکھنا ہے تا کو ہم سواد کر سکتے ہیں اور سواد کا سواد میں آپس میں ادغام کر سکتے ہیں، جائز ہے یہ، تو اس وقت یہ بنے گا یخصمون، ٹھیک ہے جی۔ اس قانون کا نام جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا خصما خصما والا قانون تھا شاید، ٹھیک ہے جی۔ تو یختصمون کو ہم یخصمون یخصمون دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اذ یلقون اقلامہم، یہ یلقون کون سا صیغہ ہوگا مدثر صاحب؟ ہاں جی یہ تو ہے تو جی جمع مذکر غائب ہے نا جی، جمع مذکر جی جی جو مذکر غائب ہمیں جو فعل مضارع جی فعل مضارع، معروف ہے یہ جی جی القا معروف ہے، معروف ہے القا یلقی جی۔ معروف۔ اصل میں کیا تھا جی یہ حالہ صاحبہ، اصل میں کیا تھا یہ؟ یلقیون، یلقیون تھا اصل، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں جی، اقبال صاحب آگے دیکھیں۔ اذ قالت الملائکۃ، اور کہا فرشتوں نے ان سے، یا مریم، اے مریم، بے شک اللہ یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمات منہ، اپنے ایک کلمے کی یا حکم کی، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، جو مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوگا، جی ہاں دیکھیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، یہ یبشرو کا، یبشرو کی بھی بکلمت منہ، مسیح عیسی ابن مریم، مسیح
یہ اصل میں عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ جو معروف القاب ہوا کرتے ہیں کہ جو ایک شرف کا باعث ہوا کرتے ہیں, یہ ان القاب میں سے ایک لقب ہے مسیح. اور عبرانی زبان میں یہ لفظ ہے, اور اصلاً یہ لفظ ہے مشیح, مشیح, مشیحن. عربی میں پھر اس کو مسیح بولا گیا. مشیح عربی میں عبرانی میں کہا جاتا ہے مبارک کو, مبارک, بابرکت چیز کو. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح اس معنی میں کر کے پکارا گیا عبرانی زبان کے اس لفظی اعتبار سے. دوسری جگہ سورہ مریم میں اس کو استعمال کیا گیا, وجعلنی مبارکن اینما کنت, وجعلنی مبارکن اینما کنت, اللہ نے مجھے بابرکت بنا دیا میں جہاں کہیں بھی ہوں. تو دوسرے معنی میں اس کو مسیح, کئی سارے اس کے اور بھی معنی آتے ہیں. ایک مسیح کا معنی ممسوح ہے. ممسوح یعنی صاف چیز کو کہا جاتا ہے, برابر چیز کو. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت میں ہے کہ ان کے جو پاؤں تھے یہ زمین سے جو اٹھے ہوئے پاؤں ہوتے ہیں اس طرح نہیں تھے, بلکہ ان کے پاؤں زمین کے ساتھ برابر جیسے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں کہ ان میں ابھار نہیں ہوتا پاؤں میں نچلی طرف سے. تو ان کے پاؤں بالکل برابر تھے, زمین کے اوپر لگتے تھے سارے درمیان سے بھی. تو ممسوح کے معنی میں ان کو اس وجہ سے مسیح کہا جاتا تھا. اور ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جیسے آگے آ رہا ہے آیت میں کہ اندھے لوگوں کو, نابینا لوگوں کو صحیح درست کر دیا کرتے تھے, اور ایسے اندھے کہ جن کی آنکھیں بالکل برابر ہوتی تھیں, یعنی ان کی آنکھ کا خانہ بھی نہیں ہوتا تھا, ایسے لوگوں کو بھی, تو وہ ممسوح ہوتے تھے اس طرح, اس وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. اچھا, اسی معنی میں کر کے دجال کو بھی مسیح الدجال کہا جاتا ہے, چونکہ اس کی بھی ایک آنکھ بالکل برابر ہوگی, تو اس معنی میں کر کے اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی لفظی تحقیق تھی مسیح کی جو میں نے آپ سے عرض کی ہے. اچھا, وجیہن, وجیح وجاہت والا, تو یہ وجاہت فی دنیا بھی ہے اور وجاہت فی الآخرت بھی ہے. دنیا میں وجاہت نبوت ہے, اور آخرت میں وجاہت وہ شفاعت کی ہے. اسی طرح آسمان پر زندہ اٹھا لینے کی ہے اور مقرب لوگوں میں شمار کرنے کی ہے. جی آگے جی, یہ دو لفظ مزید دیکھ لیتے ہیں, المہد والکہل, وکہل. مہد گود کو کہا جاتا ہے, اور گود میں چونکہ بچے ہی کو پالا جاتا ہے تو مراد بچپنا پن. وکہلن کہولت, اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہولت, بڑھاپے کو کہا جاتا ہے. تو کہل یعنی بچپن اور بڑھاپا دونوں. تو یکلم الناس فی المہد وکہلن, وہ لوگوں سے بچپن میں, گود میں بھی اور بڑھاپے میں بھی کلام کرتے تھے اور صالح لوگوں میں سے تھے. تو ایک معنی اس کا جو لفظی معنی واضح ہے کہ گود میں وہ لوگوں سے کلام کرتے تھے, یعنی ان کا معجزہ جو تھا جس میں انہوں نے اپنی ماں کی پاک بازی بیان کی تھی, یہ تو تکلم الناس مہد میں ہو گیا. اور کہل میں یعنی بڑھاپے میں, کہولت میں تکلم کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جو درست مطلب وہ دونوں کے لیے آتا ہے وہ یہ کہ دونوں حالتوں میں, یعنی بچپنے میں بھی اور کہولت میں بھی, دونوں حالتوں میں کلام الناس جو تھا ان کا, یکلم الناس, لوگوں کے ساتھ ان کا کلام وہ بغیر کسی تفاوت کے تھا کہ انبیاء جیسا کلام ان کا بچپن میں بھی تھا اور انبیاء جیسا کلام ان کا کہولت میں بھی تھا, بغیر اس حالت کے کہ یہ طفولیت کی حالت ہے اور یہ کہولت کی حالت ہے. اور ایسے کہولت میں نہیں ہے نا, آواز آپ کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آواز آپ کی کٹ گئی.
جی وہ کہہ اب رہے ہیں اب کہ اب بڑھاپا تو ابھی آیا ہی نہیں نا انہیں، وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر بڑھاپے کی حالت میں بھی پھر بات کریں گے، ابھی تو بڑھاپا ان کو آیا ہی نہیں نا۔ جو حالت ان کی تھی وہ بھی مراد ہے، اس کو ہم اپنی تفسیر سے ہم مراد لے سکتے ہیں، لیکن میری نظر سے تو خیر نہیں، یہ نہیں گزری، ایسے ممکن ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ آپ آگے۔ تو 32-33 سال کی عمر میں آپ اٹھا لیے گئے تھے نا، یہ ہے ویسے بات سے یہ توجیہ کی کس جا وقت آپ سکتی ہے، اٹھائے؟ آگے آیات آ رہی ہیں ان کی توجیہ اسی میں ہوگی کہ وہ آخرت میں جو قرب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو اس میں کچھ توجیحات ان کی ہیں اگلی آیات میں، تو یہاں بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ جی اقبال صاحب، یہ جی یہ جو ومن الصالحین، تو اس میں کانا محذوف ہے، کانا من الصالحین، یعنی ترجمے کے اعتبار سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ یا مطلب وہ من الصالحین، تو اب اس میں ٹھیک ہے، یعنی اگر صلہ اس کا، یعنی اگر جی اگر اس کا صلہ ذکر کیا جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے نا، کان من الصالحین، صالح لوگوں میں سے تھے۔ سر جی اس میں المسیح اور عیسیٰ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مسیح اور عیسیٰ کا جی جی اسمہ المسیح یہ مبتدا خبر ہے نا جی، اسمہ المسیح یہ مبتدا خبر ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم یہ اس کی تفصیل ہے، تفسیر ہے اس کی، یار ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ وجیہن جو ہے، جی ٹھیک ہے، اور یہ وجیہن جو ہے یہ منسوب کیوں ہے؟ ہاں یہ وجیہن یہ حالت بیان ہو رہی ہے نا جی عیسیٰ ابن مریم کی، ٹھیک ہے جی، حال جی اور آگے جو ہے یہ فی المہدی وکہلی آنا چاہیے تھا نا، وکہلن کیوں ہے؟ آرام سے بیٹھ رہا ہے تو بیٹھو، ہاں ٹھیک ہے، باتیں نہیں کرنی۔ یکلم الناس فی المہد ایک صلہ ہو گیا اس کا یکلم کا، اور دوسرا صلہ اس کا کہلن ہے، یکلم الناس کہلن اور یکلم الناس فی المہد، یعنی یہ بھی حال ہے یکلم سے۔ یہ استعمال ہی ایسا ہوتا ہے کہلن کے طور پر، یعنی تحسین کلام کے لیے ہے نا، فی المہدی والکہلی ہو سکتا تھا، لیکن وکہلن جو کہا گیا یہ تحسین کلام کے لیے ہے، حال بنا کر اس کو منصوب ذکر کیا گیا۔ دو حالتیں تھیں، ایک حالت کو ذکر کیا حرف جر کے ساتھ اور ایک حالت کو بغیر حرف جر کے، اور اس میں یہ جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے نا کہ والکہل کی حال، ان کی کہولت کی حالت وہ قرب قیامت کی مراد ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو منصوب ہم دیکھ سکتے ہیں، اس صورت کے اعتبار سے بھی یہ یعنی قرینہ قیاس ہے کہ یہ منصوب ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بات کرتے تھے مہد میں اور بات کریں گے کہولت میں، یعنی اس کا تعلق یکلمو کے ساتھ براہ راست رہ گیا، فی کے ساتھ نہیں رہا۔ استاد جی اس میں آپ نے وما کنتا بتایا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں؟ جی جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرب قیامت والی بات سمجھ نہیں آئی۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا جی کہ کہولت جو ہے وہ تو ان پہ ابھی آئے گی مزید، یعنی کہولت کا معنی جی مکمل طور پر ان کے صادق بھی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کی جو توجیہ پیش کی تھی کہ لوگوں سے وہ مہد اور کہولت میں کلام کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ان کا کلام بچپن کا اور بڑھاپے کا ایک جیسا کلام ہے، انبیاء والا کلام، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے کہ جیسے عام لوگوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انبیاء کا جو خاصہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں طارق صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کہولت تو ابھی من حیث المجموع ان پہ آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آئے گی، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر بھی کہلن کو منصوب جو پڑھا جا رہا ہے یہ آئندہ کے اعتبار سے ہے، حالت آنے والی کے اعتبار سے، گویا کہ اس کا تعلق یکلمو کے ساتھ مستقبل کے سیغے کے ساتھ ہو رہا ہے،
اور فی المہد میں حرف جر کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے تو اس میں پھر گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. صحیح ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس پہ بڑا تفصیل سے سمجھ آ یہی پوائنٹ بتایا ہے کہولت والا. وہ چونکہ 32-33 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے تو وہ آئیں گے بڑھاپے میں، یعنی آئیں گے ان کو بڑھاپا ہوگا پھر وہ شادی بھی کریں گے. وہ انہوں نے اور کنسپٹ میں ذکر کیا ہوگا کہ چونکہ منکرین بھی ہیں نا کچھ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ثانی کے منکرین، تو وہ اس کو اس تناظر میں ذکر کر انہی آیات کی تشریح میں انہوں نے فرمایا کہ جو نہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. ہم تو لفظی تحقیق کر رہے ہیں نا، ہم تو لفظی تحقیق کر رہے ہیں نا. انہوں نے جو مزید اس پہ نکھار کیا ہوگا وہ آمد ثانی کو مزید پختہ کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہوگا. جی آگے دیکھیں جی. معاویہ صاحب آپ آگے ترجمہ کریں. اقبال صاحب نے کر لیا کب سر. جی استاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. کہا یعنی مریم علیہ السلام نے میرے رب میرے لیے اولاد کہاں سے ہوگی، ولم یمسسنی بشر حالانکہ مجھے کسی انسان نے بشر نے چھوا نہیں. قال تو فرمایا کذالک اللہ یوں ہی اللہ چاہتا ہے، یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. اذا قضا امرا جب کسی کام کا وہ ارادہ کرتا ہے، فانما یقول له تو اس کو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے. جی ولم یمسسنی معاویہ صاحب، ولم یمسسنی کون سا صیغہ ہوگا جی؟ یہ مضارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، مضارع نفی جہت یعنی حرف لام کے ساتھ ہے نا. مضارع ہی ہے، نفی جہت کے ساتھ ہے. مضارع میں اور نفی جہت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نفی جہت میں ماضی والا معنی آتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو نفی جہت کی وجہ سے، ہاں حرف لام کی وجہ سے، جی جی لام کی وجہ سے ماضی کا صیغہ آئے گا. تو یہاں بھی اسی ماضی کا معنی میں آئے گا. ماضی کے معنی میں ہی ہے جی. تو یہ کون سی ہفتہ اقسام میں کیا ہوگا جی؟ یہ اس میں حروف اس کے نہیں استاد ذہن میں نہیں. ہاں جی کوئی اور ساتھی بتا دیں جی. یہ مضاف ہے. جی مضاف ہے نا، 2 دفعہ سین آ رہا ہے نا جی. مسا یمسو مسن، مس چھونے کو کہتے ہیں نا، تو مس ڈبل سین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یازمیر یہ کون سی ہوگی جی اس میں؟ مفعول بھی. مفعول بھی. اور فاعل اس کا؟ بشر. بشر اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ساری ربی میں یا متکلم نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ شروع میں قالت ربی میں. ہاں ٹھیک ہے، اصل میں یا ربی ہے نا، یا ربی اصل میں حرف یا کی وجہ. آواز کٹ گئی استاد جی. جی میں مائک بند کیا تھا میں نے، 1 منٹ. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں یا ربی ہے نا، یا ربی، اور حرف یا کی وجہ سے جو آخر کا یا ہے وہ ختم ہے نا. ٹھیک ہے، یا یہ جو یا کی وجہ سے جی یا کی وجہ سے، یعنی ہم اس کو پڑھ معذوف سکتے ہو ہیں. جاتا ہے. جی جی اضافت کا یا وہ ختم ہو جاتا ہے نا. جب حرف ندا آتا ہے تو جو اضافت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ربی تھا، یا ربی، یعنی اس میں جو اضافت ہے وہ ختم ہے آخر سے، اور یا کو بھی تحسین کلام کے لیے ختم کیا گیا. قالت یا ربی انا، تو یا کو ختم کر دیا گیا، قائم مقام ہو گئے اس کے ربی خود. جی ٹھیک ٹھیک. جی
یہ اس میں جو ہے جی کذالکی، جی تو ٹھیک ہے. یہ کاف کذالک کا ہوتا ہے، تو یہ کذالکی کیوں ہے یہاں پہ؟ ہاں یہ مونس کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا جی. یہ بشیرو کی اشارے مونس یعنی وہ مونس کی مریم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے نا ضمیر، تو کاف مخاطب کا ہے نا، تو مخاطب کو جب مونس کے لیے استعمال کریں گے تو پھر کاف زیر کے ساتھ آئے گا نا جی. ٹھیک ہے. جیسے ہم اس کو یوں بولتے ہیں یمسسنی ہے یا متکلم کا ہے، اگر ہم اس کو یوں بولیں کہ اس بندے نے آپ کو نہیں چھوا تو ہم یوں بول سکتے ہیں لم یمسس کا، تجھے نہیں چھوا اس نے. اور اگر ہم کسی عورت کو مخاطب کر کے کہیں گے تو ہم یوں کہیں گے لم یمسس کی. تو اسی طرح یعنی کذالک، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کذالک کا یعنی ایک اکٹھا لفظ نہیں ہوتا ہے کہ اکٹھا استعمال ہوتا جیسے ہے اس میں جی. قضا، جیسے اس میں اشارہ ہے ہاں وہ اغلب جزالی جو ہے کا، نا، اغلب سیگے جو ہوتے ہیں نا اکثر وہ اغلب مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اب آمنو تو مذکر جمع کا سیگا ہے، تو کیا مطلب اس میں خواتین شامل نہیں ہوتی؟ یعنی شامل ہوتے ہیں، اغلب کے اعتبار سے وہ سیگوں کو مذکر ذکر کر دیا جاتا ہے. لیکن جب مخصوص پیرائے میں ایک بات ذکر کی جا رہی ہے اور خطاب کے سیگے کے ساتھ کی جا رہی ہے تو پھر اس میں یہ اصل صورت میں پھر واپس آئے گا کذالک. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یعنی اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا کہ تو فرمایا اللہ نے فرمایا کذالک اللہ نے آپ جی اللہ نے فرمایا کہ آپ سے اسی طرح ہی اللہ اس کا صدور کرے گا، اسی طرح ہی اللہ آپ سے پیدا کرے گا. آپ سے یعنی کہ اچھا ٹھیک. ہاں ایک روایت میں نا دوسری روایت میں اس کو جو یہاں تو نہیں، سورہ مریم میں دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، کذالک اللہ بھی کذالک اللہ بھی. سورہ مریم میں بھی اسی کا تذکرہ ہے نا جی. تو سورہ مریم کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں بھی یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. تو ہاں جی، وہاں دو دفعہ دونوں روایتیں اس کی استعمال ہوتی ہیں، کذالک اللہ بھی کذالک اللہ بھی. اگر کذالک ہو تو پھر کذالک اپنے اصل پیرائے میں آئے گا، اور کذالک اللہ ہو تو پھر خطاب کے ساتھ آئے گا. ٹھیک جی جی پڑھو جی. جی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دے گا اللہ آپ کو کتاب اور حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور تورات اور انجیل کی. ہاں یہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِی، یعلمہ کا جو صیغہ ہے دوسری روایت میں نعلمہ کے ساتھ بھی ہے. اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت، اور نعلمہ ہم سکھائیں گے ان کو کتاب اور حکمت. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کو لیکن استاد جی اس میں تورات کا ذکر، کیونکہ ان کی تو کتاب تو انجیل ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن تورات پہلے گزر چکی ہے نا ان کی. بات پہلے گزر چکی ہے، جی پہلے گزر چکی تھی نا تورات. جی آگے آ رہا ہے نا وہ جو سیگے آگے آ رہے ہیں، میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں. جی یہاں پہ یعلمہ میں جو ضمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں لوٹ رہی، یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی؟ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ہاں یعلمہ ذکر تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہو ضمیر جی. جو ہے، ہو ضمیر اب وہ تو حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. ہو ضمیر نہیں، یعلمہ میں جو یعلمہ میں جو ضمیر، اچھا یعلمہ جو ہو ضمیر بالکل وہ حضرت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، حضرت عیسیٰ کی طرف نہیں. یعنی لیکن پیچھے ذکر تو عیسیٰ علیہ السلام کو چلتا آ رہا ہے نا کہ وہ گود میں اور انہوں نے اس کمر میں انہوں نے غلام کیا، اور آگے سارا ان کا ذکر چلتا آ رہا ہے پیچھے سے. بالکل وہ سکھائیں گے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، نہیں. پھر آگے انہی کا ذکر یہ دیکھیں نا ہے جو بنی اسرائیل کی اذا قضا، یہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول، یہ سارے سیغے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہے ہیں. اور پھر اس میں اسی طرح ہی آگے ذکر کیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ اللہ سکھائے گا ان کو. معلم تو اللہ کی ذات ہوگی نا. آگے جو رسول اسٹارٹ ہو رہی ہے پھر اس کا تعلق کیسے بنے؟ میں بتاتا اس ہوں. میں بھی فعل معصوف ہے ورسولاً الی بنی جی اسرائیل. جی 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 اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو.
جی جی کون کر رہے تھے ترجمہ؟ پڑھوں؟ وہ جی میں پڑھ رہا بات تھا. شاید پوچھی تھی میرے خیال سے اقبال صاحب نے، وہ میں اس کو آیت کو دیکھ رہا تھا، آگے بات تو وہیں رہ گی ساری. وہ آگے آ رہے ہیں الفاظ، تورات دیکھ لیتے ہیں. جی ہاں جی، تورات، سوری، تورات اور انجیل کا تذکرہ آیا تھا کہ یہ کیوں آ رہا ہے. تو اس میں آ رہا ہے کہ میں جو چیزیں حرام تھی میں ان کو حلال کر رہا ہوں. تو وہ حرام جو چیزیں تھیں وہ تورات میں ہوئی تھیں، تو حضرت عیسیٰ نے ان میں سے کچھ چیزوں کو حلال کیا. ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، تو اس میں پھر ہم بات کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. جی استاد جی پڑھوں؟ جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول بنا کر بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ کہیں گے کہ بے شک میں تمہاری طرف آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے کہیئۃ الطیر، پرندوں کی صورتیں. جی فانفخ فیہ، پھر اس میں روح پھونکتا ہوں. جی فیکون طیرا باذن اللہ، بس وہ ہو جاتے ہیں پرندے اللہ کے حکم سے. جی وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں. جی ٹھیک کر دیتا ہوں. اچھا کر دیتا ہوں. ابری، جی اچھا کر دیتا ہوں. واحیی الموتى، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وانبئکم، اور میں بتاتا ہوں تم کو بما تاکلون، جو کچھ تم کھاتے ہو. وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. جی دیکھیں، اللہ خان صاحبہ آپ پوچھ رہی تھی ورسولن کا نسب، تو یہ ہے الحکمت والتورات والانجیل، یہ منصوب ہیں. تو اس کے ساتھ رسولن کا نسب یہ تھوڑا سا زومانہ سا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو ایک اس کی صورت انی قد جئتکم کے ساتھ ہے. اس سے پچھلی آیت ہے، ایک منٹ، ہاں ٹھیک ہے، یہ اگلی آیت کے اگلے حصے میں انی قد جئتکم. تو انی قد جئتکم سے اگر اس کو حال بنائے تو اس صورت میں بھی یہ منصوب ہو سکتا ہے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس اس حالت میں کہ رسولا الی بنی اسرائیل، رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں. اس صورت میں یہ حال مقدم ہو سکتا ہے. اور دوسری صورت میں اگر اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ قائم کیا جائے تو یہاں اس کے ساتھ متصلن آئے گا وَأُرْسِلْتُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، وَأُرْسِلْتُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، کہ رسول بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. ٹھیک ہے جی، دونوں جگہوں سے. جی جی سمجھ آ. جی ٹھیک ہے. اچھا، ابری الاکمہ، ابری یہ پتہ چل رہا ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. ہفتہ سام میں یہ کیا بنتا ہے جی؟ سعدیہ صاحبہ آپ موجود ہیں؟ جی وعلیکم السلام. یہ ابری ہفتہ سام میں یہ کیا بنے گا؟ یعنی اس کے حروف اصلی میں کون کون سے حروف آئیں گے؟ جی کوئی اور ساتھی بتا دیں. بارا یا بری موزلہ ابرا 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 جی ابرا یبریو جی جی بارا اور حمزہ، بارا حمزہ. ٹھیک ہے. اس کے نیچے ہے وما تدخرون، یہ تدخرون اس کی اصل
क्या हो सकती है? उस्मान साहब आप बता दें। तद्दखिरून, तद्दखिरून, सीगा तो जमा मुजक्कर मुखातब का है ना जी, तो जी जी, इद्दखरा यद्दखिरु इद्दिखारुन, हाँ जी, तो ये असल में क्या हो सकता है जी? दखर दाल खारा, तददखिरून, दखरा नहीं वो तददखिरून दाल खारा। दाल बाब खारा इफ्ताल से होगा नहीं, ना। वो तो रुफे असली है ना, तो वो पूछ रहे हैं इनका असल क्या हो। जी हाला खान साहब, तददखिरून, आप क्या बता रही हैं आला साहिबा जी? तददखिरून। हाँ, असल में जाल है ना, ये जखीरा, जखीरा हम बोल रहे हैं ना, जखीरा जाल के साथ है ना, जी जी ज़खर, तो ये दाल से बदल दिया गया। हमने दाल जाल वाला कानून पढ़ा था ना जी, दाल जाल जा जी वाला जी जी, कानून। हाँ, तो उस कानून में जो बाबे जवाजी शिक्कें थी ना, उनमें एक शिक ये भी थी कि इफ़ाल, हम दाल को बनाकर ता को दाल करके दाल का दाल में इदगाम कर दें, तो ये वो है जी जी जी, जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। वमा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम। अच्छा जी, आगे देखें जी, हाला खान साहिबा आगे आप तर्जुमा देखें। मुसद्दिक़न से करना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मुसद्दिक़न, और तस्दीक करने वाले हैं, लिमा बैन इसका ताल्लुक भी रसूलन के साथ है। रसूलन व मुसद्दिक़न मंसूब एक ही है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौराती, और वो तस्दीक करने वाला है उसकी जो पहले आ चुका तौरात में से। हाँ, मैं वलियुहिल्ल तस्दीक करने वाला लकुम, हूँ, मैं तस्दीक करने वाला हूँ मैं तस्दीक कर जी। वलियुहिल्ल लकुम, और मैं हलाल करता हूँ तुम्हारे लिए, बाज़ चीज़ें जो हुर्रिमा अलैकुम, तुम पर हराम की गई थी, वजिअतुकुम, और मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए, बिआयतिन, निशानियाँ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस अल्लाह से डरो और उसकी अताअत करो। हाँ जी, इन्नल्लाह ये है, रब्बी व रब्बुकुम। ये आयत है ना जी, हुर्रिमा अलैकुम लिउहिल्ल लकुम बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, ये वो जिसका मैं तज़किरा कर रहा था। तो बनी इसराइल पर कुछ चीजें हराम कर दी गई थी उनके अपने अमाल की वजह से, और कुछ जैसे वो चर्बी नहीं खा सकते थे, ऊंट का गोश्त नहीं खा सकते थे, और इसी तरह मछली नहीं खा सकते थे। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये चीज़ें इनके लिए कुछ, इनमें से बाज़ जो मुहर्रमात थे उनमें से कुछ को हलाल किया। नोकदार जो नाखून वाली चीज़ें हैं, ज़ुफ़र जो चीज़ें हैं, उनको हराम किया गया था बनी इसराइल के लिए जी। देखें जी, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, फअबुदूहु, बस उसकी इबादत करो। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। फलम्मा अहस्सा ईसा, बस जब मालूम हो गया ईसा अलैहिस्सलाम को, मिनहुम अहस्सा उनमें का से फाइल है, अहस्सा का फाइल है ईसा। मौला फरमाया, मैं अंसारी जब इल्लाह, महसूस कौन कर है लिया, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कुफर को महसूस कर लिया। महसूस करना तो एक जन्नी दर्जा होता है ना जी, महसूस करना ये मालूम करने के माना में आ रहा है, यानी अपनी हिस्स से जब उन्होंने यकीनी तौर पर इस बात को मालूम कर दिया। ठीक है जी, उन्होंने बताया कि अल्लाह की राह में कौन मेरी मदद करने वाला है। और हवारीशूना, तो हवारीशीन ने फरमाया, नहनु अंसारुल्लाही, हम अल्लाह की मदद करने वाले हैं। जी, आमना बिल्लाही, हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर। वशहद, और आप गवाह रहना, कि अन्ना मुस्लिमून, कि हम फरमाबरदार हैं। हाँ जी। अंसारी इलल्लाह, मन अंसारी इलल्लाह, मेरा मददगार, लफ्जी तर्जमा हो रहा है मेरा मददगार, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के लिए। तो इसका यानी जो इला के साथ सिला आया है, इसका मतलब यूं बन रहा है गोया के मन अंसारी इलल्लाह, यानी मनिल्लज़ीना युज़ीऊना अनफुसहुम इलल्लाह, ऐसे वो लोग कौन हैं जो अपने
نفسوں کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ حواری قال الحواریون جمع ہے حواری کی. حواری یہ آدمی کی صفت ہے. آدمی کا حواری ہونا یہ تب کہلاتا ہے آدمی جب خالص ہو اور ہر لحاظ سے وہ صاف ستھرا ہو، پاک ہو، اندر اور باہر دونوں سے. اور جو استاد جی یہ آزاد بھی اس سے معنی لیا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہوئے اللہ کے لیے. کس کا؟ حواری کا؟ یہ حواری یا یہ حریت سے نہیں ہے، حر سے یا حریت سے؟ نہیں، یہ دھوبی والا ہے، دھوبی کپڑے دھونے والا. اچھا، وہ اس کی ایک توجیہ ہے. حواری دھوبی کو بھی کہتے ہیں. تو ایک تو اس کی یہ توجیہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوبیوں میں سے تھے. ہاں جی ابتدا میں ماننے والے لوگ جو تھے دریا کے کنارے پر کپڑے وغیرہ دھوتے تھے نا. ہاں، تو یہ ایک توجیہ ہے اس کی نا، جو لفظی تحقیق ہے میں اس کو عرض کر رہا ہوں جی کہ حواری آدمی کی جو صفت ہے صاف ہونے کی. دھوبی کو بھی اسی وجہ سے حواری کہتے ہیں، وہ کپڑے صاف کرتا ہے. حور کا جو لفظ ہے، حور جس کو ہم حور کا لفظ بھی بولتے ہیں، تو یہ بھی ان کے صاف ستھرا ہونے کی وجہ سے اندر اور باہر دونوں سے، اس وجہ سے اس کو بھی حور کہا جاتا ہے. اور حور یا حواری یہ خالص اور صاف ستھری چیز کو، صاف ستھرے آدمی کو یہ کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کے وزن پر لفظ آتا ہے حوالی، حواری، حوالی، زیادہ حیلے کرنے والا آدمی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی لفظی تحقیق تھی. جو باقی جو عثمان صاحب کہہ رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے، یہ روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ اکثر شروع میں وہ دھوبی تھے کچھ جنہوں نے ان کی پیروی کی، تو اس معنی میں کر کے ان کو لیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. جی ترجمہ کون کر رہے تھے؟ جی. ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا جو تو نے نازل کیا اس پر، واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا تو تو ہمیں لکھے مع شاہدین گواہی دینے والوں میں سے، ومکروا انہوں نے چال چلی، ومکر اللہ اور اللہ نے تدبیر اختیار کی، اللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر اختیار کرنے ہاں والوں جی، میں سے. یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش کی، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بحفاظت، مکر اللہ، اللہ نے بھی ایک چال چلی، مطلب اللہ نے ان کو اب وہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور ان کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکا. جی آگے جی دیکھیں عثمان کاظمی صاحب، آپ آگے. آپ نے ترجمہ کیا تو نہیں نا عثمان صاحب؟ جی نہیں کیا ابھی تک. جی آپ دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بلا شبہ میں متوفی کا پورا لینے والا ہوں تجھے، ورافع کا اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ اپنی طرف، و مطہر کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل اور کرنے والا ہوں، الذین ان لوگوں کو، اتبعوا کا اتباع کیا تیرا جنہوں نے، فوق الذین اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. ثم الیہ مرجعکم پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون ان باتوں میں کہ جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. جی ومطہر کا انی متوفی کا، ورافع کا الیہ. متوفی کا آپ کو صحیح سالم واپس لے لوں گا، مطلب کفار سے آپ کے قتل کو بچا کر آپ کو میں محفوظ کرنے والا ہوں. ایک تو توفی کا پورا لینے کا مطلب یہ ہے صحیح سالم، جو ترجمہ کیا جیسے نیچے حضرت شیخ نے، صحیح سالم آپ کو لے لوں گا، اٹھا لوں گا، مطلب کفار کے قتل کرنے سے آپ کو میں بحفاظت لے لوں گا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے
کہ متوفی کا کہ میں آپ کو توفی کے ذریعے یعنی وفات کے ذریعے آپ کو میں واپس لوں گا بلاؤں گا، اور قتل کے ذریعے آپ کو واپس نہیں بلاؤں گا جیسے کہ نصارہ کا عقیدہ ہے. یعنی گویا کہ وفات جو ہوگی آپ کی وہ ایسی ہوگی جیسے کہ روح نکالنے کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مدت پوری ہونے کے وقت آپ کی وفات ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قتل کر دیا گیا یا آپ کو قتل کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو مستقبل میں بھی اور حالت میں بھی دونوں حالتوں کا بیان ہے، نصارہ کے عقیدے کے مطابق بھی اور آئندہ آنے والے سبق کے اعتبار سے بھی. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں، یعنی ان کی خباثت سے اور ان کے جو سوء جوار ہے، آپ ان کے پڑوسی ہیں، ان کے پاس رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کا جو شر ہے میں اس سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں. جی ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم. ٹھیک ہے جی. جی آگے جی. اچھا سر ایک اشکال ہے. جی آواز آ رہی میری سر؟ جی جی آ رہی آ رہی. ہاں جی. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک عیسائیت ہی غالب رہے گی؟ نہیں، الذین کفروا بھی ہے نا طارق صاحب، الذین کفروا. نہیں سر ادھر ہاں ٹھیک ہے، جنہوں نے آپ کی اتباع کی، ہاں ان کو کافروں کے اوپر میں فوق غالب رکھوں گا، کافروں کے اوپر. منکرین مراد اچھا ہے. ہاں اس میں سے مسلمان تو قیامت تک ان پہ یہ عیسائی غالب رہے، یہ ہاں. کہہ رہے ہیں کہ کافروں پر عیسائی غالب رہے، نہیں، یہ مطلب عیسائیت کا عیسائی بھی مطلب کافر ہی ہیں. جی ہاں جی ہاں جی کہہ رہے ہیں عیسائیوں پر کافر غالب رہیں گے، تو میں نے کہا عیسائی بھی تو کافر ہی ہیں. یہ آپ طارق صاحب کو کہہ رہے ہیں. جی 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 ہاں جی مجھے کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر جو اس کا جو لب لباب ہے نا طارق صاحب، اگر اس کو دیکھا جائے نا ہاں تو اس میں کفر کی حالت اس وقت کی مراد ہے. ٹھیک ہے، اس وقت کی جو کفر کی حالت ہے اس پر قیامت کے دن تک یعنی ابد الآباد تک جب یہ رہیں گے تو میں کفار پر غلبہ دے کے رکھوں گا آپ کو. اور دوسرے معنی اگر اس کو کر کے یعنی دیکھے جائیں، عیسائی مراد ہے. جی اگر اس کو دوسرے معنی میں کر کے دیکھا جائے تو اس وقت جو نصارہ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے، جس طرح ملت ابراہیمی پر ہیں آپ، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ملت ابراہیمی پر ہیں. تو یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے نا وہ ہیں الذین اتبعوک، جنہوں نے آپ کی اتباع کی. تو اگر ملت ابراہیمی کی جو اتباع دیکھی جائے تو وہ تو عین اتباع وہ اسلام کی ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے نا جی. گویا کہ انہی اصولوں پر رہتے ہوئے اگر ملت ابراہیمی کا پرچار کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو پھر وہ الذین اتبعوک میں وہ شامل ہو جائیں گے وہ لوگ. یہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی دعوت تھی اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت. اب پھر جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، چونکہ خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آ رہا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے اور 28ویں پارے میں بھی ہے کہ آپ کون ہیں، یہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد ہیں، یعنی ایسے رسول کی بشارت دے رہے ہیں کہ جن کا نام احمد ہے. تو یہ بھی گویا کہ انہی کی دین کا ایک حصہ ہوگا کہ جہاں پر تک میری یہ تعلیمات ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ رسول جو آئیں گے اس کی پیروی بھی تم نے کرنی ہے. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھی گویا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اتباع ہے. لیکن استاد جی یہ جو عیسائی ہیں یہ تو مانتے ہیں نا کہ اللہ کے بیٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں تو جی، یہ وہ پھر تو ان کے ان میں پیروکار کیسے؟ یہ تو ان میں جو ان میں بہت کم لوگ ہیں جو اس عقیدے پر نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محض ایک نبی اور پیغمبر تھے. بہت کم لوگ ہیں، وگرنہ شرک ہی سب میں سرایت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور مریم کو بھی دونوں کو وہ خدا کا بھی درجہ دیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جس کو تثلیث. لیکن اس وقت بھی ان کی یہی نہیں اس وقت نہیں، اس تو وقت ان نہیں، اس سے بعد میں یہ اس پیدا ہوا. وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ زیادہ پیدا ہوا ہے. جی ٹھیک. جی
جی آگے دیکھیں جی، ہم اس رکوع کو پورا جاری رکھوں؟ جی ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے. مولانا عبدالرشید صاحب کا سبق نہیں ہوگا آپ کا، وہ کہیں مصروف ہو گئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر شام کی کلاس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں تو آپ شام کی کلاس میں تشریف لا سکیں، نہیں تو پھر آپ کو ریکارڈنگ بھیج دی جائے گی اس کی. تو 5 منٹ ہم اور پڑھ لیتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا مزید آگے کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں اس کو. جی آپ جاری رکھوں سر؟ جی جی جی. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں عذاب دوں گا انہیں عذاب شدید، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو پورا دے گا انہیں ان کا اجر، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر پورا دے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو. جی ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر نشانیوں میں سے ہیں، والذکر الحکیم، اور حکمت کی باتیں ہیں. جی ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ایسی ہے کمثل آدم، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے پیدا کیا اسے مٹی سے، ثم قال لہ، پھر کہا اس کو، کن فیکون، تو ہو جا، تو وہ ہو گیا. الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. یہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کا مثل آدم ہے، یعنی مماثلت ہے دونوں میں. کس چیز میں؟ کہ عیسیٰ آدم کو خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کے یعنی جو عمومی طریقہ ہے، فطری طریقہ پیدائش کا، تخلیق کا، اللہ نے ان سے ہٹ کر دونوں کو پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو یہ مماثلت ہے عیسیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان. اس کو کہا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اگر یوں کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ماں کے ذریعے سے پیدا کیا گیا اور آدم کے ساتھ ان کی مماثلت تو نہیں ہو سکتی، تو یہ مماثلت من کل الوجوہ کسی بھی چیز میں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مماثلت من بعض الوجوہ بھی ہو سکتی ہے. بعض چیزوں میں مشارکت، مماثلت، یہ بعض اوصاف میں اگر ہو تو وہ بھی مماثلت ہی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ خلقہ کی ضمیر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، آدم علیہ السلام کی طرف. آدم علیہ السلام. جی ٹھیک. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ہاں. تو آپ نہ ہوں ہوا شک ضمیر کرنے اس کا والوں سے. مبتدا ہے، ہوا مبتدا ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے. هو الحق من ربک فلا تکن من الممترین. فمن حاجک، پھر کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فیہ، اس کے بارے میں، من بعد، اس کے بعد، جاءک، آگے آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، فقل تعالوا ندعو، تو آپ کہہ دیں کہ تم آؤ، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم دعائیں مانگیں گے، فنجعل، پس ہم ڈال دیں، لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. جی نبتہل یہ باب افتعال سے ہے. بہلا، گڑ بہلا، گڑا کر، ہاں بہلا لعنت بھیجنے کو کہتے ہیں، بہلا. ٹھیک ہے. تو الابتحال سے ہے. اسی سے مباہلہ نہیں. جی 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 اسی سے ہے. ٹھیک ہے جی، میری اگلی کلاس کا وقت ہو رہا ہے، یہیں تک ہم سبق کو دیکھتے ہیں. کسی ساتھی یہ کو فی ہے جو ہے جی اس میں سر، یہ جو حاج کا فی ہے، جی جی یعنی اس میں الحق، الحق، حاضمیر الحق، حضرت الحق. اچھا فمن حاجک فیہ ای فی الحق. ٹھیک
ٹھیک ہے جی، ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ